نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دین اسلام کی خاطر یہ تکلیف برداشت کی مگر اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، بڑی بڑی مصیبتوں اور مشقات کا سامنا کیا، اس کے باوجود دین اسلام کو آنچ نہیں آنے دی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کہ ہم محض نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی دشواری ہو، مثلا سردیاں ہوں تو ٹھنڈے پانی کے خوف سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں دین پر چلنا ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین پر چلنا ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں، تین چیزیں جس میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لے گا، وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ تو وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، ہر ایک سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات محبوب ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا ومن احب عبدا، جب بندہ کسی سے محبت کرے تو اس سے محبت کی وجہ صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے کفر سے، اب وہ کفر اختیار کرنے سے اسی طرح ناپسند کرتا ہو اس کو، کفر کو، جس طرح ایک بندہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس میں آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور جب بھی کسی سے محبت ہو تو رب کی رضا کے لیے، اور کفر کو انتہائی کبھی اور ناپسندیدہ جانے، جب بندے میں یہ تین چیزیں آ جائیں تو پھر یقیناً اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اس کے لیے مشکل، بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اگر دین کے معاملہ میں مشکل بھی آ جائے تو وہ اس کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ بندہ پھر ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ بڑے بڑے فتنے برپا ہوں، سیاہ رات کی طرح بڑے بڑے فتنے آ جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کے وقت کفر میں ہوگا، یا پھر فرمایا کہ شام کو بندہ مومن ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا،
फरमाया ऐसा ज़माना आ जाएगा कि फिर बंदा अपने दीन को महज दुनिया के लिए बेच रहा होगा, दुनिया के लिए बेच देगा। तो हकीकत ये है कि हमें इस दुनिया में रहकर दीन भी बचाना है और ईमान भी बचाना है। इस दीन और ईमान को अगर हमने बचा लिया तो समझ लीजिए कि हमारे लिए कामयाबी है। अगर हम इस दुनिया से गए और हमारे पल्ले ईमान नहीं है तो समझिए कि हम जो कुछ भी कमाया वो सब का सब नाकामी है और नकारा है। अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत